الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اب آپ سماعت فرمائیں 34واں درس غزوہ بدر اسلام کا فیصلہ کن معرکہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں اور بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، آج بحول اللہ وقوتہ اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ کا ذکر کروں گا، جس معرکے کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوم الفرقان کے لقب سے موسوم کیا، جس دن حق اور باطل میں فرق واضح ہو گیا. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا، جس سے تمام لوگوں میں، مسلمانوں میں، غیر مسلمانوں میں، پورے عرب میں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ مسلمان حق پر ہیں. اور اس کے بالمقابل اللہ رب العزت نے شکست پہنچائی مشرکوں اور کافروں کو، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ گمراہ ہیں اور یہ حق پر نہیں ہیں. مراد ہے غزوہ بدر کبریٰ یا غزوہ بدر عظمیٰ. اس غزوے کا سبب اور ایسے ہی مسلمانوں کی تعداد اور مسلمانوں کی تیاری کیا تھی، اور اس کے بالمقابل مشرکوں کی تعداد اور ان کی تیاری کیسے تھی، اور پھر مزید تفصیلات انشاءاللہ نہایت ہی تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا، اس لیے کہ اسلام کا یہ پہلا فیصلہ کن معرکہ ہے، بلکہ پورے تاریخ کا ایک عظیم معرکہ ہے. تو اس غزوے کا جو سبب ہے وہ سابقہ درس میں اگر آپ نے غور سے سنا تو واضح ہو چکا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 150 یا 200 آدمیوں کے ساتھ، بلکہ بالتحدید مہاجرین کے ساتھ نکلے. کس لیے نکلے؟ مکہ سے ایک قافلہ نکلا تھا شام کے لیے، اور اس میں اچھا خاصا مال تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ اس پر حملہ کرنا اور اس پر قبضہ کرنا. تو آپ جب ذوالعشیرہ تک پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ قافلہ یہاں سے کئی دن پہلے گزر چکا ہے اور کافی آگے جا چکا ہے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے. جب آپ واپس ہوئے اور اس کا وقت قریب آیا کہ اب وہ شام سے واپس نکلے یا واپس مکہ کو روانہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیجا، طلحہ ابن عبید اللہ، اور ایسے ہی دوسرے صحابی رسول تھے سعید ابن زید رضی اللہ عنہما. ان کو بھیجا شمال کی طرف، مدینہ کی شمال کی طرف، اور وہ دونوں صحابہ کرام مقام حورا پر جا کر اس قافلہ کا انتظار کرنے لگے کہ وہ قافلہ کب واپس ہوگا. پھر جب وہ قافلہ واپس ہونے لگا تو تیز رفتاری سے یہ مدینہ پہنچے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کے بارے میں اطلاع دی کہ وہ قافلہ اب شام کو چھوڑ دیا، اب مکہ کے لیے نکل چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیار کیا. اور یہ بھائیوں، محترم ساتھیوں اور بہنوں، مسلمانوں کے لیے یہ نہایت ہی بہترین چانس تھا اور بہت ہی یہ سنہرا موقع تھا
کہ اس پر حملہ کریں، اس لیے اس میں خاصا مال تھا۔ تصور کیجئے کہ اس میں 1000 اونٹ تھے اور ایسے ہی 50,000 دینار یعنی 262 کلو سونا تھا، اور اس عظیم قافلہ کی حفاظت کے لیے صرف 30 سے 40 آدمی تھے۔ تو یہ بہت ہی بہترین چانس تھا، اور جنگ مسلمانوں میں اور قریش میں تو قائم تھی، اور ساتھ ہی ساتھ مشرکوں نے مسلمانوں پر بہت ہی ظلم کیا تھا، ان کے مال پر قبضہ کیا، بلکہ ان کی جائیداد پر انہوں نے قبضہ کیا۔ اسی لیے اب یہ بہترین چانس سمجھیے مسلمانوں کے سامنے آ گیا کہ اب بھرپور اس سے استفادہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لشکر کی تیاری میں تاخیر نہیں کی اور کہا تیزی سے تیار ہو کر نکلو، اور صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کی سواری قریب میں ہے، ساتھ میں ہے، تو ہمارے ساتھ نکل پڑے، اور جس کی سواری اگر دور ہے تو خلاص آپ نے معاف کر دیا، اور آپ نے انتظار نہیں کیا کہ جا کے عوالی مدینہ سے جا کر اپنی سواری لائیں پھر اس کے بعد قافلے کے ساتھ شامل ہوں۔ اور یاد رکھیں بھائیو کہ مقصد جو تھا اس غزوے کا اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنا اور اس قافلے پر قبضہ کرنا، اور معلوم نہیں تھا کسی کو کہ آگے جا کر میدان بدر میں ایک عظیم واقعہ پیش ہونے والا ہے، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاص اہتمام نہیں کیا اور تیزی سے اس لشکر کو تیار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا هذه عیر قریش فیها اموالهم، هذه عیر قریش فیها اموالهم فاخرجوا الیها لعل اللہ ینفلکموها، کہ یہ قریش کا قافلہ مال و دولت لیے آ رہا ہے تو اس کے لیے نکل پڑو، شاید اللہ رب العزت تمہیں اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے۔ بہرحال یہ لشکر تیزی سے تیار ہوا، صحیح امام بخاری کی روایت ہے، بالتحدید کہا جاتا ہے 313 ان کی تعداد تھی یا 314، اور زیادہ سے زیادہ کہا 317 ان کی تعداد تھی، جس میں مہاجرین کی تعداد تھی صرف 82 یا 83 یا 86، اور باقی جو تھے یعنی 231 وہ انصار کے تھے، جس میں 61 اوس سے تھے اور 170 خزرج سے، اور اس میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک الزبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کا اور دوسرا گھوڑا مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ کا، اور اس میں صرف 70 اونٹ تھے، اور ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہ اور ایسے ہی مرثد ابن ابی مرثد غنوی باری باری سوار ہوتے تھے۔ مدینہ کے انتظام کے لیے اور نماز کی امامت کے لیے شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم کو یہ ذمہ داری دی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحہ پر پہنچے تو آپ نے ابو لبابہ ابن عبد المنذر کو منتظم بنا کر، مدینہ کا منتظم بنا کر واپس کر دیا۔ یہ لشکر کی ترتیب اس طرح دی گئی، اس میں 2 جیش یا 2 حصوں میں بانٹا گیا، ایک جیش مہاجرین کا، دوسرا جیش انصار کا۔ مہاجرین کا پرچم جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا، اور انصار کا پرچم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ ان دونوں حضرات کے پرچم کا رنگ کالا تھا، اور ایسے ہی جنرل کمان کا پرچم جس کا رنگ سفید تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ کو دیا۔ ایسے ہی میمنہ یعنی داہنے طرف کے جو افسر تھے وہ حضرت الزبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ تھے، اور میسرہ کے افسر حضرت مقداد ابن اسود کندی رضی اللہ عنہ تھے، اور ساقہ کی کمان حضرت قیس ابن ابی صعصع کے حوالے کی گئی، اور سپہ سالار اعلیٰ قائد اعظم اس جنگ کے وہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ سے نکلے، لیکن آپ نے واضح نہیں کیا کہ ہمارا مقصد کہاں ہے. اور یہ بھی حکمت عملی ہے، یہ حکمت عملی ہے، واضح نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو دشمن ہیں وہ بھی خبر لیتے رہتے ہیں، وہ بھی اپنا جاسوسی دستہ بھیجتے رہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تو بدر تھا، لیکن آپ نے واضح نہیں کیا، اور نہ بدر کا واضح راستہ اختیار کیا، کچھ اور راستہ اختیار کیا. پھر جب وادی صفرا پہنچے تو وہاں سے آپ نے بنو جہینہ کے 2 آدمیوں کو بدر بھیجا، بس ابن عمر اور ایسے ہی عدی ابن ابی الزغبا کو. وہ بدر پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کو کیوں منتخب کیا؟ اس جگہ کی اہمیت کیا تھی؟ یہ بدر جو واقع تھا شمال سے جانے والے مکہ، یا مکہ سے جو جاتے تھے شمال شام کی طرف، تو یہ واقع راستے میں پڑتا تھا. یہ ایک میدان ہے جو چاروں طرف سے پہاڑ گھرے ہوئے ہیں، اور چاروں طرف سے پہاڑ گھرے ہو جانے کی وجہ سے آمد و رفت کے لیے صرف 3 راستہ ہے. اس میں ایک جنوب میں واقع ہے جس کو العدوۃ القصویٰ کہا جاتا ہے، العدوۃ القصویٰ یعنی دور والا ناکہ، اور ایک شمال میں واقع تھا جس کو العدوۃ الدنیا کہا جاتا ہے، یعنی قریب والا ناکہ. اور ایسے ہی ایک شمال کے قریب مشرق میں ایک راستہ تھا جدھر سے مدینہ والے آتے جاتے تھے، ان کا آمد و رفت ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ یہ قریش کا قافلہ وہاں ضرور پڑاؤ ڈالے گا، اور اس کی اہمیت تھی. بدر کی یہ جو جگہ تھی وہاں مکانات تھے، باغات تھے، کنویں تھے، اور وہاں سے جو بھی قافلہ گزرتا تھا تو کچھ گھنٹے سے لے کر کچھ دن تک پڑاؤ وہاں ڈالتا تھا، آرام کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ یہ تینوں راستے پر اپنے آدمیوں کو مقرر کر دیں گے، پھر ایسے ہی اس قافلے کو مجبور کریں گے کہ یہ قافلہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرے، یہاں تک کہ ایک اونٹ بھی جانے نہیں دیا جائے گا. تو یہ سوچ، یہ تخطیط نہایت ہی زبردست تھی. لیکن بھائیوں، اس کے بالمقابل وہ تجارتی قافلہ جو شام سے آ رہا تھا، اس نے کیا رویہ اختیار کیا؟ اس کا جو سالار تھا، جو نگہبان تھا، وہ ابو سفیان ابن حرب تھا. وہ بھی کافی حد تک محتاط تھا، کافی حد تک بیدار تھا، چوکنا تھا. برابر اول باول راستے پر مسلمانوں کے بارے میں خبر لیا کرتا تھا، اس لیے کہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ مکہ کے راستہ یہ خطروں سے پر ہے، اسی لیے اول باول سوال کرتا تھا. بدر سے پہلے ہی اس کو اندیشہ قوی ہو گیا، بلکہ یقین ہو گیا کہ یہ مسلمان نکلے ہیں اس قافلہ کا تعاقب کے لیے، اس قافلہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے ہیں. اسی لیے اس نے بھائیوں اور بہنوں بدر کا راستہ چھوڑا اور اس نے مغرب کا راستہ اختیار کیا، مغرب کی طرف گیا، یعنی سمندر کی طرف گیا. پھر ساحل کے جب قریب ہوا تھا پھر جنوب کا راستہ لیا، اور اس طرح بدر کو کلیتاً چھوڑ کر بائیں طرف کر کے، سمندر کو داہنے طرف کر کے مکہ پہنچ گیا. اور ساتھ ساتھ اس نے دیکھیے مزید احتیاط اس نے برتی. زمزم ابن عمر غفاری کو اجرت دے کر اس نے تیزی سے بھیجا کہ مکہ جاؤ اور قافلے کی حفاظت کے لیے نفیر عام کی صدا لگاؤ. وہ تیزی سے نکلا. ظاہری بات ہے قافلہ آہستہ آہستہ چلتا ہے، جس میں مال بھرا ہوا ہو تجارت کے ساتھ، اور کئی آدمی ہیں، کئی اونٹ، 1000 اونٹ، تیزی سے یہ اونٹ تو نہیں جا سکتا، یہ قافلہ تیزی سے نہیں چل سکتا. اسی لیے ابو سفیان نے ان کو بھیجا، زمزم ابن عمر غفاری رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور یہ تیزی سے نکلا اور تیزی سے مکہ پہنچا. جب وادی مکہ میں پہنچا تو اس نے اپنے اونٹ کی ناک چیری، پھر اس کے بعد کجاوا پلٹ دیا اور کرتا پھاڑا، اور اسی اونٹ پر سوار ہو کر وادی مکہ میں چیختے ہوئے کہنے لگا، یا معشر قریش القافلۃ القافلہ، اے جماعت قریش، قافلہ قافلہ، یعنی قافلہ کو بچاؤ، تمہارا مال
جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے، اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی دھاوا بولنے جا رہے ہیں، ما ارى ان تدركوها الغوث الغوث، مجھے یقین نہیں کہ تم اسے پا سکو گے، مدد مدد۔ یہ چیخ، یہ پکار جب قریش نے سنی تو سب بھائیوں حرکت میں آ گئے، غصے میں آ گئے، دوڑ پڑے، اور انہوں نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو بھی ابن حضرمی کے قافلہ جیسا سمجھ رہے ہیں؟ جی نہیں، ہرگز نہیں، انہیں پتا چلے گا کہ ہمارا کچھ اور معاملہ ہے۔ ابن حضرمی کا قافلہ سے مراد کیا ہے؟ قافلہ ابن حضرمی سے مراد وہ سریہ نخلہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جحش کو 12 مہاجرین کے ساتھ بھیجا تھا اور مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلہ پہنچے تو وہاں رجب کا آخری دن تھا، یعنی شہر حرام رجب کا آخری دن تھا۔ انہوں نے ابن حضرمی کو قتل کیا، 2 آدمیوں کو قید کیا اور مدینہ پہنچ گئے۔ تو یہ کہہ رہے تھے، اشارہ کر رہے تھے کہ کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے سمجھا کہ یہ قافلہ ابن حضرمی کے قافلہ جیسا ہے؟ جی نہیں، ہرگز نہیں، ہم ان کو بتا کر رہیں گے کہ اس کا کچھ اور معاملہ ہے۔ بہرحال تقریباً سبھی کے سب تیار ہو گئے اور نکل پڑے، یعنی جتنے لڑائی جنگ کرنے کے استطاعت رکھتے تھے سبھی کے سب تیار ہو گئے، اور جو نہیں نکل سکا تو اپنی جگہ دوسرے آدمی کو بھیجا، اور اس میں جتنے معززین مکہ تھے، اشراف قریش تھے، ان میں سے کوئی آدمی پیچھے نہ رہا سوائے ابو لہب۔ ابو لہب نے اپنی جگہ ایک قرضدار کو یعنی العاص ابن ہشام کو بھیجا، اس لیے کہ اس پر قرضہ تھا 4000 درہم کا، تو اس نے اس کے بدلے میں العاص ابن ہشام کو بھیجا۔ العاص ابن ہشام اس سے نکلا، ابو لہب نہیں نکلا، اور جتنے بطون قریش تھے، جتنے خاندان تھے، یہ پورا خاندان نکلا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ننہال اور آپ کے ننہال کا جو خاندان تھا بنو زہرہ یہ بھی نکلے، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم یہ بھی شامل ہوئے، صرف بنو عدی یہ خاندان نہیں نکلا۔ اس طرح انہوں نے اور مزید جو ارد گرد قریب میں اور قبائل عرب تھے ان کو بھی انہوں نے بھرتی لیا۔ اس طرح ان کی تعداد 1300 تک پہنچ گئی، اور ان کے ساتھ 100 گھوڑے تھے اور 600 زرہیں، اور اونٹوں کی تعداد کتنی تھی؟ کچھ اہل سیر نے کہا اللہ ہی بہتر جانے، اور کچھ نے کہا کہ 700 اونٹ تھے اور اس سے زائد تھے، اور ان کا سپہ سالار اعلیٰ ابو جہل ابن ہشام طاغوت اکبر تھا، یہ آگے آگے تھا، اور اسی نے زیادہ ان کی ہمت دی، جس طرح کہ آگے واضح ہوگا۔ بہرحال اب یہ نکلنے ہی والے تھے کہ ذرا یہ ڈر گئے، یا ان کو یاد آیا کہ قبائل بنو بکر سے ان کی جنگ جاری ہے، اور اگر یہ نکل جائیں گے تو ممکن ہے کہ پیچھے سے یہ قبائل بنو بکر ان پر حملہ کر دے، اور آگے سے مسلمان حملہ کرنے والے ہیں، اس طرح دونوں کے بیچ میں پس جائیں گے، دونوں کے بیچ میں گھر جائیں گے، اسی لیے شاید انہوں نے ارادہ کیا کہ نہ نکلیں۔ لیکن اسی وقت ابلیس لعین بنو کنانہ کے سردار سراقہ ابن مالک ابن جعشم مدلجی کی شکل میں نمودار ہوا اور کہا انا جار لکم، کہ میں تم لوگوں کا رفیق کار ہوں، اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ آپ کے پیچھے کوئی ناگوار کام نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ اشارہ اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا، فرمایا رب العزت نے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، کہ شیطان نے ان کی ہمت دلائی اور کہا کہ آج تم پر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، اور میں بھی تم لوگوں کا رفیق کار ہوں۔ بہرحال اس طرح یہ جیش، یہ لشکر نکلا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان کیا۔
بطرن ورئاء الناس ويصدون عن سبیل اللہ، اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے، اور ایسے ہی اللہ رب العزت کے راستے سے روکتے ہوئے۔ اور یہ گھمنڈ تھا اور غیظ و غضب اور غصہ تھا مسلمانوں پر کہ ان کی یہ جرأت، یہ جسارت کہ ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے، ہمارے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، ہم ان کو بتا کر رہیں گے اور وہ بھی ہماری حقیقت سمجھیں گے۔ اس طرح یہ جیش آگے بڑھتا ہوا چلا اور چلتے رہا، یہاں تک کہ مقام جحفہ پر پہنچا۔ مقام جحفہ پر جب پہنچا تو وہاں ابو سفیان سے ایک نیا پیغام پہنچا، ایک نیا پیغام موصول ہوا، جس میں ابو سفیان نے یہ کہا کہ تم لوگ اپنے قافلہ، اپنے لوگوں، اپنے مال کی حفاظت کے لیے نکلے ہو، لیکن یہ قافلہ اپنے مال اور آدمیوں کے ساتھ سلامتی کے ساتھ مکہ پہنچ گیا، اسی لیے تم لوگ اب واپس ہو جاؤ۔ اب اس طرح اس لشکر میں اختلاف پیدا ہوا۔ اکثر لوگوں کی رائے تھی کہ واپس ہو جائیں، لیکن ابو جہل طاغوت اکبر کی رائے تھی کہ نہیں، واپس نہیں ہوں گے، اور اس نے اصرار کیا، اسی لیے اکثر لوگوں نے اس کی بات مانی، بلکہ جو واپس ہونا چاہ رہا تھا تو اس کو کہنے لگا کہ بزدل ہو، تم عورت کی طرح ہو، لڑنے کے قابل نہیں ہو۔ اسی لیے کچھ لوگ اس شرم و حیا سے وہ بھی طاغوت اکبر کے ساتھ نکلے، وہ بھی اپنا سفر طے کرتے رہے، یہاں تک کہ بدر پہنچے۔ بات آگے کی واضح کرنے سے پہلے ادھر یہ ذکر کر رہا ہوں ابو سفیان کے متعلق دوبارہ کہ ابو سفیان کس طرح بچا۔ واضح ہو چکا ابھی کہ بہت ہی محتاط تھا، چوکنا تھا، بیدار تھا، برابر حالات دریافت کرتا رہتا تھا۔ تو یہ جب بدر کے قریب پہنچا تو خود قافلے کے آگے جا کر مجدی ابن عمر الجہنی سے ملا۔ مجدی ابن عمر الجہنی، اس کا بھی نام آ چکا، پہلا جو سریہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، سریہ سیف البحر، جس کے قائد حمزہ ابن عبد المطلب تھے۔ واضح ہوا کہ لڑنے والے تھے مسلمان مشرکین مکہ سے، لیکن یہ مجدی ابن عمر دونوں کا حلیف تھا، اس نے صلح قائم کیا جس کی وجہ سے لڑائی نہیں ہوئی۔ بہرحال تو ابو سفیان یہ مجدی ابن عمر کے پاس پہنچا اور اس سے مسلمانوں کے متعلق پوچھا، تو مجدی ابن عمر نے کہا، میں نے کوئی خلاف معمول آدمی تو نہیں دیکھا، البتہ 2 سوار یہاں سے گزرے تھے اور اس ٹیلے کے پاس اپنے جانوروں کو بٹھائے تھے، پھر مشکیزے میں پانی لے کر واپس چلے گئے۔ ابو سفیان دیکھیے کس قدر چالاک تھا، اس جگہ پر تیزی سے پہنچا، اس جگہ پر لپکا اور وہاں اس جگہ کی تلاش لینے لگا، اور میگنیاں لے کر اس نے توڑی، پھر اس میں کھجور کی گھٹلی برآمد ہوئی۔ پھر اس کو دیکھنے کے بعد کہنے لگا، اللہ کی قسم یہ یثرب کا چارہ ہے، اور یہاں مسلمان اب اس طرح ان کے خطرے سے ہم محفوظ نہیں ہیں۔ تو وہاں سے بھائی اس نے اپنا رخ بدلا، جس طرح کی اشارہ یا اس کی وضاحت میں نے کی، مغرب کی طرف گیا، سمندر کی طرف گیا، پھر وہاں سے جنوب کا راستہ اختیار کر کے مکہ پہنچ گیا۔ یہاں اب ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کا موقف کیا تھا؟ اکثر لوگوں کی یہی رائے تھی کہ ہم واپس ہو جائیں، لیکن ابو جہل یا طاغوت اکبر نے کہا، ہرگز نہیں، ہم بدر پہنچ کر رہیں گے اور 3 دن وہاں قیام کریں گے، وہاں ہم اونٹ ذبح کریں گے، کھانا کھلائیں گے، شراب پلائیں گے، اور لونڈیاں ہمارے لیے گائیں گی، پھر ہمارا یہ سفر اور اس اجتماع کے بارے میں پورے عرب میں پھیلے گا، پورے عرب ہمارے بارے میں کہیں گے اور ہماری شان کے بارے میں بات کریں گے، پھر ان پر ہمارا یہ خوف طاری ہوگا اور ہمارا رعب ان پر چھا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے مخالفت کی، لیکن ان کی مخالفت ابو جہل کے سامنے نہیں چلی، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے جرأت کی اور ابو جہل کی مخالفت کی اور وہاں سے واپس ہو گئے، جس طرح کی اخنس ابن شریق یہ واپس ہوئے اور ساتھ ساتھ بنو زہرہ، یہ پورے خاندان کو اپنے ساتھ لے کر واپس ہوئے، اس لیے کہ یہ بنو زہرہ کے یہ حلیف تھے اور ساتھ ساتھ بنو زہرہ کے اس معرکے میں سردار تھے، تو اس طرح واپس ہو گئے۔
بنو ہاشم نے بھی ہمت کی، وہ بھی چاہے کہ ہم بھی واپس ہو جائیں، لیکن ابو جہل نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم ان کو واپس نہ ہونے دیں گے، ہم جب تک واپس نہ ہوں گے اس گروہ کو الگ ہونے نہیں دیں گے۔ اس طرح ان کو اپنے ساتھ رکھا اور ان کو واپس ہونے نہیں دیا۔ بہرحال ان کی تعداد بنو زہرہ کے واپس ہو جانے کے بعد 1000 ہو گئی، اس لیے بنو زہرہ کی تعداد 300 تھی اور ان کی تعداد 1000 ہو گئی۔ آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ بدر کے قریب پہنچے، عدوۃ القصویٰ کے پاس، اس ٹیلے کے پاس انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ دوسری طرف مسلمانوں کا حال کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اول باول خبر لے رہے تھے، لیکن جب آپ وادی ظفران پہنچے یا وادی ظفران پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت معلوم ہوئی کہ یہ قافلہ تو بچ گیا اور مکہ سے ایک لشکر نکل کر آ رہا ہے۔ اب اس طرح ایک خونریز ٹکراؤ کا وقت آ گیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگے تھے۔ اور بھائیو، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تیاری نہیں کی تھی، لیکن اگر واپس ہو جائیں تو اس کا بہت برا اثر ہوگا۔ اس لیے اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ قریش کا مد مقابل اس علاقے میں کوئی نہیں ہے، اور اس کا معنی مطلب یہ ہے اب یہ قریش کو دندناتے ہوئے اس پورے علاقے میں جاتے آتے دو، جانے آنے دو، اور اس کا ٹکر لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ مسلمان بہت ہی کمزور ہیں، بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، اور ان پر ہر کوئی حملہ کر سکتا ہے، مضبوط ہو کمزور ہو ان سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ پھر دوسری بات بھائیو یہ ہے کہ اس بات کی کیا ضمانت کہ یہ جو گھمنڈ اور غرور کے ساتھ یہ مکہ کا جو لشکر آگے بڑھتے ہوئے چلا آ رہا ہے، ہو سکتا ہے بدر پہنچنے کے بعد اپنا سفر اور آگے طے کرے اور مدینہ پر حملہ کر دے، بلکہ مسلمانوں کے گھروں میں گھس جائے، تو ادھر اور ایک بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں تھا کہ اگر یہ لشکر مسلمانوں کا نامکمل ہے لیکن اس مکمل لشکر سے لڑ کر ہی رہنا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہم معاملات میں صحابہ کرام سے مشورہ لیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائدین کے ساتھ بیٹھے اور عام لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور آپ حالات کے بارے میں دریافت کرنے لگے۔ ادھر دو گروہ سامنے آیا، ایک گروہ جن کی تعداد کم تھی اللہ کے فضل سے، یہ گروہ نے جب خونریز ٹکراؤ کا نام سنا تو کانپنے لگا اور اس کے دل لرزنے لگے، اس کے دل دھڑکنے لگے اور پریشان ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت کرنے لگے، یعنی اپنی رائے پیش کرنے لگے کہ وقت مناسب نہیں ہے کہ ہم ان سے لڑیں۔ رب العزت نے ان کا ذکر کیا قرآن مجید میں، فرمایا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، جیسا کہ تیرے رب نے تجھے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ نکالا تھا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مؤمنین کا ایک گروہ ناگوار سمجھ رہا تھا، یجادلونک بالحق بعدما تبین، حق واضح ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہے تھے، کأنما یساقون الی الموت وهم ينظرون، گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہاکے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا جو گروہ تھا اور ان کی تعداد لا شک زیادہ تھی، اس میں مہاجرین اور ان کے بڑے بڑے جو قائد تھے، ان کی رائے تھی کہ نہیں، ہم مقابلہ کر کے رہیں گے، اے اللہ کے نبی ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ہم ساتھ ہیں، آپ آگے بڑھیں، اللہ نے جو حکم دیا آپ اس کے لیے آگے بڑھتے رہیں اور ہم آپ کا
ساتھ دیتے رہیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بات کی، انہوں نے اچھی بات کہی، پھر عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اپنی بات رکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ ایسے ہی پھر مقداد ابن عمرو رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ امض لما امرک اللہ فإنا معک والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس پر عمل کرے، اللہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے رواں اور دواں ہو جائیے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ رب العزت کی قسم ہم وہ نہیں کہیں گے جس طرح کی بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون کہ اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جاؤ، دونوں مل کے دشمنوں سے لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے یا رسول اللہ اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون کہ اللہ کے نبی آپ اور آپ کے رب نکلیں اور لڑیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے۔ پھر انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اگر آپ برق غماد یعنی یمن میں ایک دور علاقہ ہے، ایک شہر ہے یا ایک جگہ ہے، اگر آپ وہاں چلیں تو ہم آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے اور راستے میں لڑتے بھڑتے رہیں گے۔ اور ایسے ہی امام بخاری اور امام احمد کی ایک روایت ہے کہ فَإِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفِكَ کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے داہنے بائیں آگے پیچھے لڑتے رہیں گے، قتال کرتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان کے حق میں آپ نے دعا کی، لیکن تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے لوگوں کو اشیروا علی ایھا القوم کہ اے لوگو مجھے مشورہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک جتنی رائے سنی تھی وہ مہاجرین کے قائدین کی رائے تھی، انصار کے کسی آدمی نے اب تک اپنی رائے پیش نہیں کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رائے بھی سننا چاہ رہے تھے۔ کیوں بھائیوں اور بہنوں؟ اس لیے کہ اس لشکر میں زیادہ تعداد انہی کی تھی۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ 231، اور مہاجرین کی تعداد 82، 83 یا 86 تھی۔ ایسے نمبر 2، اس معرکے کا اصل بوجھ انہی کے شانوں پر پڑنے والا تھا۔ ایسے ہی نمبر 3، اور یہ بہت مہم بات تھی، انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان لیا تھا بیعت عقبہ ثانیہ میں یا دوسری بیعت عقبہ میں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے جب آپ مدینہ میں ہوں گے، جس طرح کہ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ انہوں نے صراحت کے ساتھ یہ ضمانت نہیں لی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حفاظت کریں گے مدینہ کے باہر، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی رائے بہت مہم تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے گئے اشیروا علی ایھا القوم، لوگوں مشورہ مجھے دو۔ یہ بات انصار کے سردار سعد بن معاذ نے بھاپ لی اور سمجھ گئے اور کہنے لگے واللہ لکأنک تریدنا یا رسول اللہ، کہ اللہ کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے سخن ہماری طرف ہے، آپ کا اشارہ یا آپ کے ان الفاظ سے ہم مراد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ تو اس پر کہا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ پر ایمان لایا، ہم نے آپ کی تصدیق کی اور ہم نے گواہی دی کہ جو کچھ آپ لائے ہیں وہ حق ہے، اور اس بات پر ہم نے آپ کی سمع و طاعت پر عہد و پیمان دیا۔ اللہ رب العزت نے جو بھی آپ کو حکم دیا یا آپ کا جو بھی ارادہ ہو
تو اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا فوالذی بعثک بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، کہ اللہ کے نبی اگر آپ ہمیں اپنے ساتھ اس سمندر میں کودیں تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کود جائیں گے، اور ہم میں سے ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا، ہم میں سے ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے دشمن سے ٹکرا جائیں، ہم جنگ میں مرد ہیں اور لڑنے میں جوان مرد ہیں، اور ممکن ہے کہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جوہر ہمارے بارے میں دکھا دے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے، بس آپ ہمیں ہمراہ لے کر چلیں، اللہ برکت دے، سر بنا علی برکت اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات جب سنی تو خوشی کی لہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر دوڑ پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نشاط طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ سیروا وابشروا فإن اللہ قد وعدنی احدى الطائفتین واللہ لکأنی انظر الى مصارع القوم، کہ چلو اور خوشی خوشی چلو، خوشی خوشی آگے بڑھو، رب العزت نے ہمیں دونوں گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کی قسم میں اس وقت گویا اس قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر صحیح امام مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معززین مکہ کے مقتل کی جگہوں کو بھی مقرر کیا، اور پھر اسی جگہ پر وہ مشرک جا کر مرا بعد میں، اسی جگہ پر جہاں آپ نے بتایا اور اس جگہ کی نشاندہی آپ نے کی، اسی جگہ پر وہ قتل کیا گیا۔ بہرحال اس طرح یہ مسلمان آگے بڑھے اور بدر کے کافی قریب ہو گئے۔ جب بدر کے کافی قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاسوسی دستہ بھیجا، علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کو۔ وہ بدر کے ایک چشمے پر پہنچے اور وہاں دو غلام جو مکی لشکر سے آئے تھے ان کو دیکھا اور ان کو قید کر کے لے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان دونوں غلاموں کو لائے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ پوچھنے لگے کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہو، آپ لوگ کون ہوتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مکی لشکر سے آئے ہیں اور ہم مکی لشکر کے ساقی ہیں، یعنی پانی پلانے والے ہیں اور پانی بھرنے کے لیے ہم آئے تھے۔ صحابہ کرام کو ان دونوں کا جواب پسند نہیں آیا۔ کیوں نہیں پسند آیا؟ اس لیے ابھی بھی بچی کچی ایک لالچ امید باقی تھی کہ وہ تجارتی قافلے پر حملہ ہو، نہ کہ لشکر مکہ کا مقابلہ ہو۔ تو اس امید میں وہ مارتے گئے اور کافی پٹائی کر دی۔ اس طرح انہوں نے مجبوری میں کہہ دیا کہ ہاں ہم قافلہ، ہمارا تعلق قافلے ابو سفیان سے ہے، ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ تو اس پر وہ خوش ہو گئے، چھوڑ دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا کہ جب انہوں نے صحیح بات کہی تو آپ لوگوں نے ان کو مارا، اور جب انہوں نے جھوٹ بولا تب چھوڑ دیا۔ یہ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں، یہ مکی لشکر کے غلام ہیں، ابو سفیان کے قافلے سے نہیں آئے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ قریش کے بارے میں بتائیں، ان کی جگہ کہاں، پڑاؤ کہاں ڈالے ہیں؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ اس ٹیلے کے پیچھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ لوگ کتنے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بہت ہی زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتنی تعداد ہے؟ تو کہا معلوم نہیں۔ تو کہا اچھا یہ بتاؤ وہ ہر دن کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ تو کہا ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا القوم ما بین 900 الی 1000، کہ ان کی تعداد 900 سے لے کر 1000 کے درمیان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معززین قریش میں سے کون کون ہیں، ان کے اشراف میں سے کون کون ہیں؟ تو انہوں نے ذکر کیا ان کے جو معززین تھے، بڑے بڑے جو لوگ تھے، مثلا انہوں نے کہا کہ عتبہ
اور ایسے ہی شیبہ ابن ربیعہ، ایسے ہی کہا حکیم ابن حزام، نضر ابن حارث، ابو البختری ابن ہشام، ابو جہل ابن ہشام، اور ایسے ہی امیہ ابن خلف اور لوگوں کا انہوں نے نام لیا۔ یہ بھائیوں صحیح مسلم کی روایت ہے اور مسند امام احمد کی۔ ابن اسحاق نے اس بات کا اضافہ کیا، کہا کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذه مکۃ قد القت الیکم افلاد کبدها، هذه مکۃ قد القت الیکم افلاد کبدها، کہ یہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو یا یہ مکہ نے اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو تمہارے حوالے کر دیا ہے یا تمہارے پاس پہنچا دیا ہے۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور بہنوں، صرف ایک دن کی اور بات تھی اور جنگ شروع ہونے والی تھی۔ دوسرے دن جنگ ہوئی، اس رات میں اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہوئی مسلمانوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی جو مشرکوں پر نہایت ہی تیز میں بارش ہوئی، جس سے ان کی جو جگہ تھی وہ چلنے میں اور آگے بڑھنے میں رکاوٹ ثابت ہوئی، اور اس کے بالمقابل مسلمانوں پر پھوار بن کر برسی، جس سے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں سے بزدلی شیطان کی گندگی کو دور کر دی اور ان کا قدم ثابت کر دیا اور دل بھی ان کا مضبوط کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا قرآن مجید میں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یہی بات کہ بارش نازل ہوئی قرآن مجید میں سورۃ الانفال آیت نمبر 11، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ بھائیو، بارش کا معنی شاید اچھی طرح نہیں سمجھ سکے ہیں آپ۔ اگر مٹی والی اگر زمین ہو جہاں گرد و غبار اڑے، ہلکی جب بارش ہوتی ہے تو یہ چلنے میں آگے پیچھے بڑھنے میں آسانی ہوتی، لیکن اگر زوردار بارش ہو جائے تب خطرے سے خالی وہ جگہ نہیں ہو جاتی ہے، چلنے میں دشواری، دوڑنے میں دشواری۔ تو ان کے حق میں عذاب کے طور پر اللہ نے نازل کیا اور مسلمانوں پر رحمت کے طور پر نازل کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات میں عشاء کے وقت بدر میں داخل ہوئے اور پہلا جو چشمہ تھا وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ مقصد آپ کا تھا کہ اس چشمے پر مشرکین مسلط نہ ہو پائیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو الحباب ابن منذر رضی اللہ عنہ نے آپ سے سوال کیا اور نہایت ہی ادب کے ساتھ وہ پیش آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ امنزلا انزلکہ اللہ فلیس لنا ان نتقدم او نتأخر ام هو الحرب والرأي والمکیدہ۔ اے اللہ کے نبی، ہم یہاں جس جگہ پر ٹھہرے ہیں، جس جگہ کا آپ نے انتخاب کیا ہے، یہ کیا اللہ رب العزت نے آپ کے لیے مقرر کیا اور پھر اس کے بعد ہم نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنگی حکمت عملی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایک محض جنگی حکمت عملی ہے۔ تو انہوں نے کہا تو یہ مناسب جگہ نہیں ہے، یہ مناسب منزل نہیں ہے، اے اللہ کے نبی آپ آگے بڑھیں اور وہ چشمہ جو سب سے قریب ہے مشرکوں سے وہاں پڑاؤ ڈالیں اور اس پر قبضہ جمائیں، پھر اس چشمے پر حوض بنائیں اور باقی جتنے چشمے ہیں اس کو پاٹ دیں، پھر اس کے بعد جب جنگ شروع ہوگی تو ہم پانی پی سکیں گے اور وہ پانی سے محروم رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پسند کی اور آپ نے کہا یہی بہترین مشورہ ہے۔ اس طرح آدھی رات تک وہاں پہنچ گئے اور وہاں حوض بنایا، پھر بعد میں انہوں نے حوض بنایا اور پھر ایسے اور جو چشمے تھے اس کو پاٹ دیا۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں
یہ عظیم معرکہ کا ذکر کرتے ہوئے بات کو آگے پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔